ربیع الاول کا مہینہ منسوب ہے حسین کے نانے کے ساتھ۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو، نبی آخری ہے اور بہار پہلی ہے۔ ہم شیعہ نبی پڑھیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں صرف اور صرف تذکرہ رسالت ہونا چاہیے، بلکہ میں ملک کے ہر ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہ حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں کہ کسی طریقے سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو سکے۔ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے میرے پاس ایک فارمولہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں گوش گزار کروں۔ ربیع الاول کے مہینے میں حکومت وقت کو چاہیے، حکومت پاکستان کو چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان یہ اصول رائج کر دے کہ چاہے مسجد ہو یا امام بارگاہ، پڑھنے والا ذاکر ہو یا سنی عالم دین مفتی ہو، یہ اصول لاگو کر دیا جائے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو بھی شیعہ امام بارگاہ میں ذکر کرے گا یا سنی مسجد میں بات کرے گا، موضوع رسول ہوگا۔ دوسری شرط یہ لگا دی جائے کہ سنی نوجوان شیعہ مدرسوں میں جائیں اور شیعہ جوان سنی مسجدوں میں جائیں۔ شیعہ سنی مولوی سے ذکر رسول سنیں، فارمولہ بہتر لگے تو آپ بولیں، نہ میرے کہنے پہ رائج ہو جانا ہے نہ میں کرنے لگا ہوں۔ ہمارا کام ہوتا ہے ممبر سے حکومت کو مشورہ دینا، مشورے جب بھی دیے گئے اسی در سے دیے گئے، لہذا میں مشورہ دے رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے اس کے مقدر کی بات۔ شیعہ جوان سنی مسجد میں جا کے ذکر رسول سنیں، سنی جوان شیعہ امام بارگاہ میں آ کے ہم سے ذکر رسول سنیں، اور ہر خطیب ذاکر مولوی مفتی عالم حافظ کو پابند کر دیا جائے کہ موضوع صرف رسول ہو۔ جب ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو جائے، ربیع الاول کے مہینے کے بعد پھر نہ کوئی مولوی کفر کا فتویٰ دے، نہ نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ دے، نہ فرقہ واریت کا فتویٰ دے، پھر فیصلہ ان بچوں کے دماغ پہ چھوڑ دیا جائے، جس فرقے کا رسول اچھا ہوگا اس فرقے میں چلے جائیں۔ اگر ہمارے ممبر سے ذکر رسول عزت رسول کے مطابق نہ ہو پھر ہم پہ اعتراض کرو، لیکن جتنے میرے اہل سنت بھائی محرم میں بھی آپ مجھ حقیر کو سننے کے لیے آتے رہے، میں آپ سے گزارش کروں گا جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو پھر آپ مولویوں سے پوچھا کریں، آپ پوچھیں گے تو وہ پڑھیں گے، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں وہ کتاب اٹھائیں گے نہیں۔ آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا کہ جو ہم نے کہہ دینا ہے انہوں نے مان لینا ہے۔ اگر وہ نعت پڑھنے کے لیے ربیع الاول میں آئے تو انہیں کہیں کہ نعت کہتے ہیں تعریف کو، اور نعت رسول ہوتی ہے رسول کی تعریف۔ اگر نعت رسول کی پڑھی جائے تو تعریف بھی رسول کی ہو۔ پھر بات بھی ذکر رسالت پہ ہونی چاہیے۔ خدا جگہ جگہ قرآن میں نبی کی نعتیں پڑھ رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی یہ بھی نبی کی نعت ہے۔ خدا کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک میں نے تجھے ارسال کیا، تجھے بھیجا، پیدا نہیں کیا، میں نے تجھے ارسال کیا ہے، میں نے تجھے رسول بنا کے بھیجا، میں نے تجھے ارسال کیا شاہدن، گواہ بنا کے۔ اب یہاں پہ مولوی ترجمہ کر کے گزر جاتا ہے، بندے آگے سے پیسے دے کے چپ کر کے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مولوی صاحب گواہ کس چیز کا بن کے آیا۔ آخر خدا قرآن میں کہتا میرا حبیب یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ارسلناک، میں نے تجھے بھیجا، شاہد بنا کے، گواہ بنا کے۔ گواہ کس چیز کا؟ اپنی توحید کا۔ اور گواہ کی تعریف، شاہد کی تعریف ہر مسلک کے عالم دین سے جا کے پوچھ لینا۔ گواہ کی تعریف کیا ہے؟ الشاہد حاضر علی کل شیء، گواہ وہ ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو،
गवाह वो होता है जिसने आंखों से देखा हो। बंदे चुप कर गए। मैं तो जिक्र नबी की इब्तिदा पढ़ने लगा था, मैंने अभी पहले जुमले पढ़ के देखना है कि आपने कितना पढ़ना है और आपने कितना सुनना है। खुदा कुरान में कहता मैंने तुझे गवाह बना के भेजा है, तूने जमाने में जाके गवाही देनी कि मैं देख के आया हूँ अल्लाह है, मैं देख के आया हूँ अल्लाह है, मैंने देखा है वो अल्लाह है। तूने मेरी तौहीद की गवाही देनी है। अब नबी ने आके जमाने में बता दिया कि अल्लाह है। खुदा ने कहा तू मेरी वहदानियत का गवाह बन गया, तू मेरी तौहीद का गवाह बन गया। मर्जी अपनी करनी है, लेकिन नबी का जानशीन भी वो होना चाहिए जो ये कहे कुन तो वलीयन, मैं गवाही देता हूं मैंने नबी बनते देखा। और खुदा दूसरी जगह कुरान में गवाही की वजाहत भी कर रहा है। फ़कैफ़ इज़्ज़ना मिन कुल्ल उम्मतिन शहीदन व ज़िना बिका अला हाउलाए शहीदा। याद करो उस वक्त को जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पे गवाह बुलाएंगे। इसका मतलब कुरान कह रहा है कि नबी उम्मतों की गवाही देगा। अब नबी ने उम्मतें देखी हैं तो गवाही देगा। बात समझ में आ रही है ये नहीं आ रही? नबी आके गवाही देगा। आदम गवाही देगा कि मेरी कौम ने मेरी बात मानी या नहीं मानी। नूह गवाही देगा कि इसने पत्थर मारा था, इसने कलमा पढ़ा था। मूसा गवाही देगा इसने बछड़े को सजदा किया था, इसने रब को सजदा किया था। हर नबी अपनी अपनी उम्मत की गवाही देगा। नबी आके बताएंगे कि उम्मतों ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। खुदा कहता है जिनाबे का अला हाउलाए शहीदा। और फिर हम नबियों पे अपना मोहम्मद गवाह बुलाएंगे, फिर हम नबियों पे नबी को गवाह बुलाएंगे। हमारा नबी आके गवाही देगा कि आदम ने हक तबलीग अदा किया था या नहीं किया था, नूह ने सफीना कैसे चलाया था, इब्राहिम ने आग को कैसे ठंडा किया था। नबी का गवाही देना इस बात की दलील है आदम तौबा मांग रहा था, मोहम्मद तौबा दे रहा। नबी उम्मतों पे गवाह, हमारा नबी बोलो नबियों पे गवाह। हमारा नबी आके गवाही देगा कि आदम ने क्या किया, नूह ने क्या किया, इब्राहिम ने क्या किया। इसका मतलब आदम माफी मांग रहा था, नबी देख रहा था। नूह कश्ती चला रहा था, हमारा नबी देख रहा था। मूसा तूर पे बोल रहा था, हमारा नबी देख रहा था। इब्राहिम आग को ठंडा कर रहा था, हमारा नबी देख रहा था। इसका मतलब कि नबी जो कर रहे थे हमारा नबी देख रहा था। इसका मतलब ये आया आखिर में है, था पहले। इसको भेजने के लिए तो अल्लाह ने सारी तैयारी करवाई है। जब किसी जगह पे यहां पर अगर जान मोहम्मद वाला में वजीर आला पंजाब ने आना हो तो पहले डीसीओ आएगा, वो इंतजामात की चेकिंग करेगा कि कल को वजीर आला ने आना है। पहले छोटे आते हैं फिर बड़ा आता है इजाजत में पढ़ू जिक्र। हमने तुझे गवाह बना के भेजा, तू देगा नबियों की गवाही। अब नबी हो गए उम्मतों पे गवाह, हमारा नबी हो गया नबियों पे गवाह। इतने ही चुप करके अगर आप सुने तो फिर मैं आपको यह भी बताऊं कि नबी पे कौन गवाह है। भाईजान नबियों ने दी उम्मतों की गवाही, हमारे नबी ने दी नबियों की गवाही। अब ये नबी इसकी गवाही कौन दे? क्योंकि ये कह रहा अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मैं था। अब अगर इस पे कोई गवाह ना आए फिर निसाब शहादत पूरा नहीं, फिर गवाही मुकम्मल। लेकिन खुदा ने कहा मेरा हबीब परेशान ना हो, नबी उम्मतों पे गवाह आएंगे, तू नबियों पे गवाह आएगा। फिर जब तू मैदान क़यामत में खड़ा होगा, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताबा, फिर तेरी गवाही के लिए एक मैं अल्लाह आऊंगा, एक वो आएगा जिसके पास किताब का इल्म है। और फिर तेरी गवाही के लिए एक मैं अल्लाह आऊंगा, एक वो आएगा। अब अगर ये वो तुझे वारे में नहीं, फिर मुझे वो बंदा दिखा जिसके पास इल्म किताब है, जो हाफिज ना हो मुहाफिज हो। कुरान शबीने से नहीं, आले मोहम्मद के सीने से मिलता। लेकिन जुल्म इस बात का है कि जिन्होंने इस्लाम पे एहसान किए थे, तारीफ उसकी करनी चाहिए थी।
مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ بی بی حلیمہ کے نام کی نعتیں پڑھیں، لیکن یہ حلیمہ نبی کا خاندان تو نہیں؟ آپ کے عقیدے کے مطابق بھی ایک نوکرانی تھی، ایسا ہی ہے؟ پھر اس گھر کی تعریف کیوں نہیں کر رہے جن کی نبی تعریف کرتا تھا؟ آپ ربیع الاول میں اپنے حافظ صاحب کو، اپنے نعت خواں کو، اپنے مولوی کو مجبور کریں کہ ہمیں حضرت ابو طالب کی بات سنائیں، جس نے ہمارے نبی کو پالا۔ اس کے بارے میں تو نے کفر کا الزام لگا دیا۔ میں کتاب اہل سنت کی ارحج المطالب ممبر پہ لے کے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں سنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق نبی 40 سال کے بعد نبی بنے۔ آپ کی کتابیں لکھتی ہے کہ نبی کی عمر ابھی 7 سال تھی، 7 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی۔ یا عرب کے قبیلوں کے سردار اپنے اپنے بت اپنے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے مکے کے ایک صحرا میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہو گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، لہٰذا ہم ایک کام کرنے لگے ہیں، صحرا میں اپنے اپنے بتوں کو رکھ کے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے ان کی عبادت بھی کریں گے اور ان سے دعا بھی کریں گے کہ بارش نازل کرو۔ اور شیعہ سنیو، یہ عرب کا قانون تھا، عرب کی تہذیب تھی۔ عرب میں ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، ہر قبیلے کا ذاتی بت تھا۔ 360 قبیلوں میں بٹا ہوا تھا یہ خطہ عرب۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور ان 360 قبیلوں کے اپنے 360 بت تھے سوائے ہاشمیوں کے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس نے کب کلمہ پڑھا اور کون کیسے مسلمان ہوا، لیکن تاریخ میں بڑے بڑے بندوں کے بت لکھے ہیں، کس کس نے کون کون سا بت بنایا ہوا۔ اور یہ بھی عرب کا قانون تھا کہ اگر قبیلہ امیر تو بت بھی امیر، قبیلہ اچھا ہوتا تو بت بھی لمبا دراز قد، اس کو سونے کے کنگن، اس کے اوپر قیمتی چڑھاوے۔ اور جو قبیلہ غریب ہوتا بت بھی غریب، مسکین بت، مٹی کا بنا ہوا بت ہو، چھوٹا سا کوئی بت، اسے وہ پوجتے۔ اب امیر غریب کو اپنا بت بھی نہیں پوجنے دیتا تھا، وہ کہتے یہ ہمارا ہے، اپنے خدا کو پوچھ۔ یہ تھا عرب کے لوگوں کے اندر بغض، عرب کے لوگوں کے اندر حسد، اور عرب کے لوگوں کے اندر عبادت کا طریقہ۔ یہ اس لیے تو ہمارے سردار نبی کی دشمنی پھیلی، انہوں نے کہا حد ہو گئی، جنہیں ہم اپنے خدا نہیں پوجنے دیتے تو ان کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتے۔ انہوں نے کہا اپنے اپنے بت، اور عرب کے ہر قبیلے کا بت تھا، بنی امیہ کا بت تھا۔ عرب کے بڑے بڑے خاندانوں کے ذاتی بت تھے۔ یہ سارے بت لے کے مکے کے صحرا میں آ گئے۔ انہوں نے، کیونکہ رئیس مکہ تھا نبی اور علی کا مشترکہ والد حضرت ابو طالب، یہ مکے کے رئیس تھے، یہ سردار تھے مکے کے، یہ نسل در نسل مکے میں سرداری کر رہے تھے۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ تاریخ سے پتہ چلے کہ ہاشمیوں کا کردار کیسا تھا۔ حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، یہ نسل در نسل مکے میں سرداری کرتے چلے آ رہے تھے۔ جناب ہاشم ہمارے رسول اور علی کے دادا، جناب ہاشم کا نام ہاشم نہیں تھا، ہاشم کہتے ہیں، حشم کہتے ہیں شورمے میں بھگو کے روٹی کھلانے والا۔ عرب میں جب لوگ قحط اور بھوک سے مر رہے تھے، پھر یہ ان کے دروازے پہ آ گئے تھے۔ 100 اونٹ نبی اور علی کے دادا نے ذبح کروایا تھا، اور ذبح کروا کے شوربے میں روٹی بھگو کے کھلائی تھی۔ نام پڑ گیا تھا ہاشم، شوربے میں بھگو کے روٹی کھلانے والا۔ پورے عرب کا خاندان، رسول کی خاندان کی تاریخ پڑھو تو گھنٹوں چاہیے حضرت ہاشم پڑھنے کے لیے، حضرت عبد المطلب پڑھنے کے لیے، کیونکہ مکے کے رئیس تھے حضرت ابو طالب۔ اب یہ جو بت لے کے آئے تھے پوج، ان سے بارش کی دعا کرنے کے لیے، یہ اکٹھے ہو کے آگے ابو طالب کے گھر۔ انہوں نے کہا ابو طالب ہم جا رہے ہیں صحرا میں کیونکہ بارش نہیں ہو رہی، ہم اپنے اپنے بتوں کی کرنے لگے ہیں عبادت،
نہ تمہارے خاندان کا کوئی بت ہے اور نہ تم ہمارے بتوں کو پوجتے ہو. تیرے پاس بھی اگر کوئی وسیلہ ہے اگر تیرے پاس بھی کوئی وسیلہ ہے، کیونکہ تو بھی مکے میں رہتا ہے، جیسی ضرورت ہمیں بارش کی ہے ویسی تمہیں ہے، جیسے قحط ہمارے گھروں میں ہے ویسے ہی تمہارے مکے میں بھی ہے، لہٰذا تو رئیس مکہ ہے، تو مکے کا سردار ہے، تو مکے کا چودھری ہے، تو مکے کا نمبردار ہے، تو مکے کا رئیس ہے، تیرا حق بنتا ہے کہ تو بھی کوئی وسیلہ لے کے آ. ابو طالب کا تم بھی پہنچو میں بھی آتا ہوں. اب 360 قبیلوں کے سردار اپنے اپنے بتوں کو مکے کے صحرا میں سجا کے اپنے اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کے، آنکھیں ابو طالب کے دروازے پہ تھی کہ ابو طالب نے تو گھر میں کبھی بت رکھا نہیں، نہ ہمارے بتوں کا کبھی پوجا ہے. آج ابو طالب کسے لے کے آئے گا؟ آج ابو طالب کی مجبوری بن گئی. آج ابو طالب کو بتانا پڑے گا اس کا رب کون ہے، اس کا خدا کون ہے. میں نے کہا سنی کتابیں جتنی چاہو، میں اس میز سے لے کے چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں. کبھی اپنے نبی کا خاندان دیکھ، کبھی اپنے علی کا باپ دیکھ، کبھی نبی کا باپ دیکھ. حضرت ابو طالب کے دروازے پہ نظریں تھی، یا یکدم ابو طالب کے دروازہ کھلا. ابو طالب کے دروازے کا کھلنا تھا، سارے مکے کے سردار اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ رئیس مکہ آ رہا ہے، علی کا باپ آ رہا ہے، ابو طالب آ رہا ہے. طریق کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ ابو طالب جب مکے کی گلیوں میں آئے، نہ ابو طالب کے ہاتھ میں کوئی بت، نہ ابو طالب کے کاندھے میں کوئی بت. ابو طالب اپنے کاندھوں میں 7 برس کے محمد کو اٹھا کے مکے کی گلیوں میں اب شیعہ سنیوں میں تمہارے عقیدے کی مشترکہ بات کرنے لگا ہوں کہ لوگ وسیلے کے منکر بنے کب تھے. یہ آج بندے یا رسول اللہ کے منکر نہیں، بندے بڑی دیر سے یا رسول اللہ کے منکر ہے. اب ان کی نظریں ابو طالب بھی تھی. ابو طالب کیا کرنے لگا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے بچہ جو پالا ہوا ہے بچے کو ساتھ لے کے آ گیا ہوگا، ہمارے خداؤں کے آگے خود بھی جھکے گا، اپنے بھتیجے کو بھی جھکائے گا. ان کی نظریں ابو طالب پہ تھی. جب ابو طالب قریب آئے انہوں نے کہا ابو طالب رک، پہلے بتا تیرا بت کہاں ہے، پہلے بتا تیرا خدا کہاں ہے. اگر تیرا بت کوئی نہیں ہے پھر ہم تجھے اپنا بت دیتے ہیں، تو ہمارے بتوں کو پوچھ. ابو طالب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا عرب کے گندے خاندانوں کے لوگوں، جاؤ اپنے اپنے بت اٹھاؤ اور اپنے اپنے بتوں کے وسیلے سے دعا مانگو. تم ان کے وسیلے سے مانگو، میں اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں. تم ان کے وسیلے سے مانگو، میں ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں، پھر پتہ چلے گا. حضرت ابو طالب نے دعا کی ہاتھ بڑھا کے کہا میرے اللہ تجھے اس چہرے کا واسطہ، تجھے اس چہرے کا واسطہ. ابھی اتنا کہنا تھا یا آسمان سے بدلی اٹھی، بدلی اٹھ کے مکے کی گلیوں میں بارش نازل ہونی شروع کی. ابو طالب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا رسول اللہ مدد، کل بھی جائز تھا. حضرت ابو طالب نے کاندھے پہ بٹھا کے دعا کی میرے اللہ تجھے اس روشن چہرے کا واسطہ. دعا کے جملے سننا، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی کوئی دعاؤں کا باقاعدہ طریقہ نہیں آیا. یہ ابو طالب دعا کر رہا میرے اللہ تجھے اس روشن چہرے کا واسطہ جس کی وجہ سے تو نے کائنات کو بنایا، میرے مولا تجھے ان عارضی رخساروں کا واسطہ جن کے شبنم کے قطروں سے تو نے بارش کو برسنے کا اذن دیا ہے. میرے اللہ میں تجھے اس چہرے کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں مکے کی گلیوں میں بارش نازل کروا دے. خدا نے کہا ابو طالب اگر تو یہ کہہ دیتا میرے اللہ تجھے میرا واسطہ، میں نے پھر بھی بارش بھیج دینی تھی. اگر تو کہہ دیتا تجھے میرے خاندان کا واسطہ، میں نے پھر بھی بارش بھیج دینی تھی. تو نے 360 قبیلے کے سرداروں کو اکٹھا کر کے تو نے اتنے بڑے اجتماع میں، تو نے اتنے بڑے عرب کے قبیلوں کے اجتماع میں میرے محمد کو مولا کہہ دیا ہے، میرے محمد کو سردار کہہ دیا ہے. ابو طالب میں کسی کا قرضہ رکھتا نہیں، تو نے بھی چوک میں اجتماع کیا ہے، میں بھی چوک میں اجتماع کروں گا. یہاں بھی مجمع ہوگا، وہاں بھی مجمع ہوگا. یہاں بھی جھوٹے خدا ہیں، وہاں بھی جھوٹے خدا ہوں گے. میں اسی محمد کو کہوں گا کاندھوں تک علی کو اٹھا کے کہہ دے جس کا میں مولا اس کا علی. ایک غدیر نہیں ہوئی، 2 جگہ پہ غدیر ہوئی. ایک اعلان رسالت، ایک اعلان امامت. ادھر جب مکے میں 7 سال کی عمر مبارک ہے رسول کی، اور ابو طالب نے رسول کے وسیلے کا اعلان کر دیا.
وہاں بھی ابو طالب کی دشمنی پھیل گئی. اور پھر جب خم غدیر پہ رسول اسی ابو طالب کے بیٹے کی امامت کا اعلان کرتے، پھر اس